میرے ساتھیوں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، دل تھوڑا ہو جاتا ہے. گھر والوں کو چاہیے کہ ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. مریض کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ بات بات پہ جذباتی ہونے لگتا ہے، اور اگر بوڑھے بیمار ہو تو ان کے اندر تو یہ مسائل بڑھ جاتے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، ذرا کھلے دل کے ساتھ. اور مریض پریشان ہو، بعض اوقات اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی ناجائز چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ جو ان کے لیے ٹھیک نہیں. اب گھر والوں کے امتحان کا وقت ہے، سمجھداری کا وقت ہے، ان کی ظرف کا پتہ چلے گا کہ اب وہ کیا معاملہ کرتے ہیں. امام بصیری، امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ آتا ہے نا آپ کو؟ ترجمہ کیا ہے؟ کوئی نہیں نہ آتا؟ اس قصیدے کا کمال ہے، اس قصیدے کی قبولیت ہے. پتہ کوئی نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے، لیکن مزہ اتنا ہے کہ ساری دنیا کی زبانوں پہ جاری ہو گیا. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کا. پتہ کوئی نہیں کیا ہے، لیکن پیار ہے نا، اس کے اندر حسن ہے نا. ہمیں کیا لگے تھا؟ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے. امام بصیری فرماتے ہیں ساری زندگی نبی پاک کی نعت لکھی ہے. امام بصیری کا ساری زندگی نعت لکھی. فالج آ گیا، ایک پوری سائیڈ جو تھی نا میری، تو وہ جو تنقید کرنے والے تھے وہ کہنے لگے چھوڑو یار، اتنی اس کی قبولیت ہوتی تو اس پر یہ اثر ہوتا، اتنی قبولیت ہوتی تو فالج آتا. لوگ تنقید کرنے لگے، تانے دینے لگے، پریشان کرنے لگے. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں ایک رات نا مغرب کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یا رسول اللہ، لوگ تانا دیتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ حال ہوتا. حضور کیا کروں، کس کی بارگاہ میں گزارش کروں؟ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، دل کی آنکھیں کھل گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے فرمانے لگے بصیری کدھر تکلیف ہے، کدھر تکلیف ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بازو. فرمایا حضور نے دست شفا اٹھایا، حضور نے دست مبارک اٹھایا اور رسول پاک نے پہلے میرے سر پہ پھیرا پھر میرے وجود پہ. فرماتے ہیں جدھر جدھر سے حضور کا ہاتھ گزرتا گیا اللہ مجھے شفا عطا فرماتا چلا گیا. جدھر جدھر سے حضور کا ہاتھ گزرا، جدھر جدھر سے حضور. خواب میری وچ آیا ماہی تے او دے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. ماتے حضور صبح میں اٹھا، میرا گھر مہک رہا تھا، گھر والے مجھے کھڑا کرنے آئے تو میں ان سے پہلے وضو کرنے کے لیے تیار تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب، اور یہ کئی مسالک کے متفقہ بزرگ ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ بیمار ہو گئے. ساری زندگی رسول پاک کی حدیثیں پڑھائیں، ساری زندگی اللہ رسول کا نام لیا، ساری زندگی ان کی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں گزر گئی، ساری زندگی قرآن حکیم کی تعلیم میں گزر گئی. آخری وقت آیا تو بیمار ہو گئے، اور بیمار اتنے سخت ہوئے کہ اٹھ کے خود پخانہ پیشاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے. نکاحت کمزوری، کہتے ہیں لوگ تانے دینے لگے، پریشان کرنے لگے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات میری روتے گزر جاتی. میں نے کہا یہ جو بیمار ہوتا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں نکاحت آ جاتی. یہ کئی بیمار تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیماری میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے، جب اپنے ہی اعضاء، اپنا ہی وجود اپنا کہنا ماننا چھوڑ جائے اور اپنا ہی وجود اپنے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نکارا نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کوئی رب ہے. اس لیے تندرستی کو نعمت سمجھیں، اس کو اللہ کی بات. ایک ساتھی نے پچھلے دنوں بات کے دل پہ اثر کر گئی، کہنے لگی یار دیکھو میں ان بزرگوں کو کہا کرتا تھا نماز پڑھ لو، اب نماز شروع کی ہے جب زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کی طاقت نہیں رہی وجود میں. آج موقع ہے، آج وقت ہے،
اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے اوپر محنت کرنے کا۔ آج ٹائم ہے وہ وقت کہ جب انسان سجدہ ہی نہ کر سکے، رکوع کے اندر ہی پورا نہ جھک سکے، پھر آیا تو کیا آیا، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا۔ جوانی قیمتی وقت ہے اللہ کے حضور حاضری کا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کمزور، طبیعت کے اندر نکاہت ہے، لوگ تانے دیتے ہیں کہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ حال ہوتا۔ فرماتے ہیں ساری رات روتے گزر جاتی، ایک رات میرا نصیب چمک ہی گیا، نصیب چمک ہی گیا۔ فرماتے ہیں میرے استاد شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میری خواب میں آئے اور کہنے لگے عبد الرحیم اٹھ، چارپائی کی سائڈ سیدھی کر، رخ بدل اس کا۔ میں نے کہا کیوں حضور کیا ہوا؟ فرمایا رسول پاک تیری تیمارداری کرنے آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تیری تیمارداری کرنے آ رہے ہیں، حضور تیری خبر گیری کرنے آ رہے ہیں۔ فرماتے میرے وجود پہ وجد سا طاری ہو گیا، میں بیٹھا تو چارپائی پہ تھا، سمجھ نہیں آتی بن کیا رہا۔ فرماتے ہیں یکا یک چارپائی سیدھی کی تو نور چمکنے لگا، دیواریں ساری روشن ہو گئیں، خوشبوئیں پھیلنے لگی۔ فرماتے ہیں میری نظر کھلی تو جناب علی المرتضیٰ سامنے موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، نظر اٹھائی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی پڑوس میں کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجسس بھری نظروں سے دل ہی دل میں پوچھ ہی رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کدھر ہے، میرے محبوب کدھر ہے۔ بیمار ہوئے زمانہ بیت گیا، حضور کی نعتیں پڑھ پڑھ کے سارا وقت گزارا تھا، بیمار ہوں تو حضور کدھر ہے جن کا نام لیتا تھا۔ فرماتے ہیں ذرا دونوں صاحب پیچھے ہٹے تو چہرہ ودھا میری نظروں کے سامنے آ گیا، رسول پاک موجود ہے۔ اور سید عالم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں چیخ مار کے رویا، خواب میں چیخ مار کے۔ حضور نے کہا کہ عبد الرحیم کیا حال ہے، عبد الرحیم کیا حال ہے؟ میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے ہیں، سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، میں سوچتا ہوں کہ کیا۔ رسول پاک نے کہا کیا حال ہے؟ ایک بار حضور نے پوچھا، میں چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا سونے آپ آ گئے ہیں تو ساری خیر ہے حضور، ساری خیر ہے۔ یہ بیماری بھی میرے کام آ گئی ہے حضور، یہ بیماری بھی کام آ گئی کہ حضور تشریف لائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم نہ کرنا، میرا اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، غم نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آگے بڑھے اور میں رسول پاک علیہ السلام میری چارپائی کے قریب ہوئے تو میں چارپائی کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو رسول پاک نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ رسول پاک کی قمیض مبارک پر میرے آنسو گرنے لگے۔ رسول پاک کی داڑھی مبارک کو میں نے دیکھا، دل میں خیال آیا کبھی دو بال مل جائے نا، کبھی دو بال مبارک حضور کے مل جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اٹھے اور رسول پاک نے یوں ہاتھ پھیرا اپنی داڑھی مبارک پہ اور حضور دو بال عطا فرما گئے، دو بال۔ فرماتے ہیں حضور جانے لگے تو میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں بال رہیں گے کہ اٹھوں گا کہ نہیں رہیں گے، تو میری خواب ہے نا، خواب میں ہی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں۔ حضور نے پھر رخ پلٹا، فرمایا ایسی کوئی سوچ نہ پال، صبح اٹھ کے اپنا سرانہ دیکھنا، نیچے سے میرے بال تجھے مل جائیں گے، نہ سرانہ دیکھنا نیچے سے مجھے سر آ جائیں گے۔ فرماتے سویرے اٹھا تو رسول پاک کے گیسوئے مبارک، منہ مبارک حضور کے مجھے سرانے کے نیچے سے مل گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کمال یہ تھا کہ جو وجود حرکت نہیں نہ کرتا تھا، وضو کیا، اٹھا اور فجر کی جماعت میں نے خود جا کے کرائی۔ میرے ساتھیوں شفا رسول پاک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم لگ گیا نا جنگ خندق میں، زخم لگ گیا ٹانگ، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا۔ فرمایا سعد کے گھر میں لوگوں کی ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت دے پائیں گے، کچھ پریشانی کے معاملات ہیں، اس کا خیمہ مسجد میں سین میں لگاؤ۔ رسول پاک خود اپنے ہاتھوں سے 2 مرتبہ دن میں مرم پٹی فرمایا کرتے، 2 مرتبہ دن میں مرم پٹی حضور فرماتے تھے۔ آپ بتلائیے کہ تیمارداری کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور بیمار کی خبر گیری کرنے کا کتنا اجر ہے۔ ہمارے اپنے بزرگ جو گھروں میں بیمار ہوتے ہیں،
ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں پوچھیں. ہم بڑی نیکی کرتے ہیں, کبھی کو ڈاکٹر چھوٹا موٹا گھر لے آئے یا کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا بڑا کمال ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بچے اگر توجہ دے نا, اس بڑھاپے میں بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا, بیماری کمزور کر دیتی ہے, اس ماحول میں اتنی دوائیوں کی حاجت نہیں ہوتی جتنی اولاد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ بچے توجہ دیں, خیال کریں, تھوڑا سا پوچھیں, پاس بیٹھیں, دوائی کا ٹائم بتلائیں, دودھ لے کے آئیں, کوشش کریں. وہ جو وقت ہوتا ہے وہ تیمارداریاں کرنے کا وقت ہوتا ہے, اور وہ ہمارے لیے نیکیاں اکٹھی کرنے کا وقت ہوتا ہے. عزیزو, ہم ذرا اگر اس پہلو پہ غور کریں, میں نے جتنی گزارشات کی, ایک تو بیماری رحمت ہے, اس کو برا نہیں سمجھیں. دوسرا, دوائی لینا, دوائی استعمال کرنا, اس کو رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. پرہیز کرنے کی حضور نے نصیحت فرمائی. تیمارداری کرنے جانے کے لیے رسول پاک نے بیان فرمایا. وہاں جا کے معاملات کیسے ہم نے کرنے, ان ساری چیزوں کو ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم بن جبلہ ایک بزرگ ہوئے, بڑے نیک تھے, تابعی تھے. ان سے کسی نے پوچھا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟